رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرو: نماز کو جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے کو جب آ جائے، اور بیوہ کے نکاح کو جب تم اس کا کفو مناسب ہمسفر پا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتوں میں سے ہے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اور اگر وہ جہنم میں سے ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت دن اٹھائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کی نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں پوچھتے ہیں، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ میت کہتا ہے، وہی جو وہ خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اور پھر اس کی قبر طویل اور عرض میں 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، مجھے میرے گھر والوں کے پاس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ بتا سکوں۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں، تو سو جاؤ، اس دلہن کی طرح جس طرح وہ جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اس سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ میں اٹھائے۔ اور اگر وہ منافق ہے تو کہتا ہے، میں لوگوں کو جو کہتا سنتا وہی میں بھی کہتا تھا، اور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے، تو اسے دبوچ لے، تو وہ اسے دبوچ لیتی ہے، اور پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ میں اٹھائے۔